بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ عمران کی رنگ انگلی میں گھماتا اور ہلکی ہلکی سیٹی بجاتا ہوا بڑے اطمینان سے نیشنل ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر سنگل لائن نیوی بلو کلر کا 3 پیس سوٹ تھا، آنکھوں پر انتہائی قیمتی چشمہ اور سر پر ہلکے نیلے رنگ کا فلیٹ پہنے ہوئے وہ انتہائی وجیح اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہوٹل سے نکلنے اور جانے والا ہر شخص ایک بار اسے مڑ کر ضرور دیکھتا۔ ساگوان اور مہاگنی کی بنی ہوئی خوبصورت دروازے کے باہر ایک دربان موجود تھا۔ اس کے جسم پر شاندار یونیفارم تھی۔ وہ ہر آنے والے کے لیے دروازہ کھولتا اور پھر سر جھکا کر اسے اس طرح سلام کہتا کہ ہوٹل میں داخل ہونے والے کی گردن خواہ مخواہ کلف لگے کپڑے کی طرح اکڑ جاتی اور وہ یہی سمجھتا کہ سارے ہوٹل میں ہی VIP استقبال کیا جا رہا ہے۔ عمران سیٹی بجاتا جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچا، دربان نے بڑے مؤدبانہ انداز میں دروازہ کھولا اور پھر وہ تقریباً رکوع کے بل جھک گیا۔ عمران کی سیٹی یکلخت رک گئی۔ کیا ہوا؟ کیا گردن میں موچ آ گئی ہے؟ عمران نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے دربان کی گردن پکڑ لی اور پھر اسے اس طرح دبانا شروع کر دیا جیسے وہ باپ دادا سے مالش کرنے کا کام کرتا رہا ہو۔ صاحب میں تو صاحب میری گردن۔ دربان نے بری طرح بوکھلا کر سیدھا ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ رگیں اور چڑھ جائیں گی۔ جھک جاؤ، ابھی موچ ٹھیک ہو جائے گی۔ عمران نے جبراً اس کی گردن جھکاتے ہوئے کہا اور پھر ایک ہاتھ سے وہ اس کی گردن جھکا کر دوسرے ہاتھ سے بڑی مہارت سے مالش کرنے لگا۔ ہوٹل سے نکلنے اور جانے والے کئی افراد رک کر عمران اور دربان کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ دنیا کا نواں عجوبہ دیکھ رہے ہوں۔ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سلام کر رہا تھا۔ صاحب چھوڑ دیں۔ دربان کی خوف سے گھگی بندھی ہوئی تھی، اسے اپنی نوکری شدید خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں خبردار اگر تم نے گردن اٹھائی، یہ بڑا ماہرانہ کام ہے، مذاق تو نہیں ہے۔ عمران نے دربان کی گردن کو اور زیادہ دباتے ہوئے کہا اور اب تو دربان بری طرح اچھلنے لگا، لیکن عمران کے ہاتھ کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتا تھا اور نہ اس کی گرفت سے نکل سکتا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک ایک آدمی نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ بھی سوٹ بوس میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو خود بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ سوری، میں سرمۂ نور نظر گھر بھول آیا، ورنہ آپ کی بینائی 2 سلائیوں سے ٹھیک ہو جاتی۔ چچ کتنے خوبصورت نوجوان ہو، لیکن یہ اندھا۔ چچ عمران نے دربان کی گردن پر مالش کرتے ہوئے بڑے افسوس بھرے لہجے میں سوال کرنے والے کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ ادھر دربان اب اس طرح اچھل رہا تھا جیسے ڈسکو ڈانس کر رہا ہو۔ وہ عمران کی گرفت سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے عمران کی گرفت تو موت سے بھی زیادہ سخت تھی۔ موت کے پنجے سے تو شاید کوئی نکل بھی جاتا، لیکن عمران کی گرفت سے نکلنا محال تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ آپ نے دربان کی گردن کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ چھوڑیے اسے۔ اچانک ہوٹل کے اندر سے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے تیزی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ کیا اس ہوٹل میں سب اندھے ہیں؟ دیکھ نہیں رہے کہ بیچارے کی گردن میں موچ آ گئی ہے؟ میں ازراہ ہمدردی مالش کر رہا ہوں۔ بیچارہ۔ عمران کے ہاتھ اور زیادہ تیزی سے چلنے لگے اور اب تو دربان کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ دروازے پر دیکھنے والوں کے ٹھٹ لگ گئے تھے۔ سب اس طرح حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں مینیجر ہوں اس ہوٹل کا، یہ دربان ہے، چھوڑ دیجیے اسے پلیز۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے آگے بڑھ کر دربان کی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مگر وہ موچ؟ اسے موچ نہیں آئی جناب، یہ تو جھک کر آپ کو سلام کر رہا تھا۔ مینیجر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ ارے سلام کر رہا تھا؟ حد تیری کی، میں سمجھا موچ آ گئی ہے۔ وعلیکم السلام۔ عمران نے یکلخت پیچھے ہٹتے ہوئے کہا
اور دروان بیچارہ اب دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسل رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے عمران کے ہاتھوں اتنی دیر پھنسنے کے بعد اس کا یہی حشر ہونا تھا۔ یار تم سلام کر رہے تھے تو کم از کم مجھے بتا تو دیتے، گونگے تو نہیں ہو؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے 500 کے 2 نوٹ نکال کر دربان کے ہاتھ پر رکھے۔ دودھ پی لینا، عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا اور پھر دروازہ کھول کر اندر بڑھ گیا۔ 500 کے 2 نوٹ دے کر دربان تو اپنی سب تکلیف یکلخت بھول گیا۔ اس کی حالت تو کسی مجسمے جیسی ہو گئی تھی۔ البتہ مینیجر اور وہاں موجود باقی افراد کی حالت بھی قابل دید تھی۔ وہ سب کروڑوں پتی افراد تھے، لیکن کسی دربان کو اس طرح 1000 روپے ٹپ دے دینا شاید ان کے کبھی تصور میں نہ آیا تھا۔ یہ کوئی خبتی لگتا ہے، ایک آدمی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں خبتی نہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا، کیونکہ لڑکی کے چہرے پر عمران کی اس حرکت کو دیکھ کر جو تاثرات پیدا ہوئے تھے، اس سے شاید اسے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ لڑکی اس بار اسے چھوڑ کر عمران کے پیچھے بھاگ پڑے گی، اور شاید اسی لیے اس نے عمران کو خبتی کہہ کر معاملہ برابر کرانے کی کوشش کی تھی۔ عمران ہال میں داخل ہوا تو ہال کی تقریباً تمام میزیں پر تھیں۔ آئیے جناب، میں آپ کے لیے اسپیشل سیٹ کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ ادھیڑ عمر مینیجر نے عمران کو اس طرح ہال کا جائزہ لیتے دیکھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شاید وہ بھی عمران کی اس سخاوت سے بری طرح مرعوب ہو گیا تھا۔ اسپیشل سیٹ؟ کیا مطلب؟ کیا اس میں کیل ابھرے ہوئے ہوں گے؟ ارے نہیں جناب، میرا مطلب ہے یہ تمام میزیں تو ریزرو ہیں، ان پر تو آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ میں علیحدہ کرسی میز لگوا دیتا ہوں۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ کیا میں ٹٹ پنجیا ہوں؟ تمہیں پرنس آف ڈھمپ کے متعلق ایسی بات کہنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ عمران کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ یکلخت خطے سے ہی اکھڑ گیا ہو۔ پرنس آف ڈھمپ؟ اوہ جناب، میرا یہ مطلب نہ تھا۔ آپ کی ہوٹل میں آمد تو ہمارے لیے باعث فخر ہے جناب۔ مینیجر نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ وہ یقیناً پہلے سے عمران کا واقف نہ تھا، اس لیے وہ پرنس آف ڈھمپ کے الفاظ سے واقعی انتہائی مرعوب نظر آ رہا تھا۔ ہم یہیں بیٹھیں گے۔ کس کی جرأت ہے کہ پرنس آف ڈھمپ کو بیٹھنے سے روک سکے؟ عمران نے تیزی لہجے میں کہا، اور پھر تیز قدم اٹھاتا وہ قریب ہی رکھی ایک میز کی کرسی پر بیٹھ گیا، جس پر ایک غیر ملکی لڑکی اکیلی بیٹھی پینے پلانے کا شغل کر رہی تھی۔ عمران نے قریب جا کر بڑے اطمینان سے کرسی کھینچی اور پھر اس پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے میز پر اس کے نام کی ریزرو کی تختی موجود ہو۔ لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا اور اسی لمحے عمران نے بڑے بدماشانہ انداز میں اسے آنکھ مار دی۔ اوہ نان سینس، بدماش، کون ہو تم؟ اٹھو یہاں سے، یہ میز ریزرو ہے، لڑکی نے انتہائی غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ میز ریزرو ہے تو ہوتی رہے، میں تو کرسی پر بیٹھا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے میز پر مکہ مارا۔ اس کے مکہ مارنے سے اتنے زور کا دھماکہ ہوا کہ پورا ہال گونج اٹھا اور سب لوگ بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ لڑکی تو بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، میں نے آپ کو تو مکہ نہیں مارا، میں تو بیروں کو بلا رہا تھا، عمران نے لڑکی کو اس طرح بوکھلاتے دیکھ کر بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے مینیجر اور 2-3 بیرے بجلی کسی تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیسے لوگ یہاں آ جاتے ہیں؟ یہی تمہارے ہوٹل کا انتظام ہے؟ لڑکی انتہائی غصے کے عالم میں مینیجر پر چڑھ دوڑی۔ مادام، یہ پرنس آف ڈھمپ ہیں، یہاں کی بہت بڑی شخصیت، پلیز آپ ناراض نہ ہوں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اور پرنس آف ڈھمپ کا نام سنتے ہی لڑکی کا چہرہ بدل گیا۔ وہ حیرت اور اشتیاق سے عمران کو دیکھنے لگی، جو اب بڑے بے نیازانہ انداز میں بیٹھا ادھر ادھر یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ جناب پرنس صاحب، پلیز آپ کے لیے میں نے خصوصی سیٹ لگوا دی ہے، میری بات سنیں، مینیجر نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری، میرا سیکریٹری آج چھٹی پر ہے، باتیں وہی سنتا ہے، اسے باتیں سننے کی تنخواہ ملتی ہے، مجھے تو ڈیڈی جیب خرچہ بھی نہیں دیتے، بھلا میں کیسے باتیں سن سکتا ہوں؟ سوری، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مینیجر مزید کچھ کہتا، لڑکی نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ پرنس؟ آپ واقعی پرنس ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقین کیجئے یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میرا نام لوسیا ہے اور میرا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے، لڑکی نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ جب میرے ڈیڈی ریاست ڈھمپ کے بادشاہ ہیں اور میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں تو پھر میں پرنس کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کو قانون وراثت کا علم نہیں ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، مجھے کتنا اشتیاق تھا کسی مشرقی پرنس سے ملنے کا، لیکن میرے تصور میں تو
प्रिंस का नक्शा कुछ और ही था। लड़की ने इंतहाई इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा, यानी आपकी नज़रों में प्रिंस का नक्शा किसी मेंढक जैसा था? आपने शायद किसी मेंढक की प्रिंस की तस्वीर देख ली होगी। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, ओह ये बात नहीं, वो गले में इंतहाई कीमती मोतियों के हार, वो ताज वगैरह। लूसिया ने अपनी तरफ से मशरकी शहजादे की वजाहत करने की कोशिश की थी। ओह आपने क्या याद दिला दिया, ओह वेरी सैड। इमरान का लहजा यकलख्त रो देने वाला हो गया और इसके साथ ही इसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अरे अरे आप रो रहे हैं, प्लीज़ प्रिंस प्लीज़। लड़की इमरान को वाकई रोते देखकर बुरी तरह बुखला गई और इसने हाथ में पकड़ा हुआ रुमाल तेज़ी से इमरान की तरफ बढ़ा दिया। वाह क्या खुशबूदार रुमाल है, चलो आंसू बहाने का फ़ायदा तो हुआ। ये शायद लॉरी फ्रेंच है। इमरान रोना भूलकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेकर रुमाल सूंघने लगा। अब इसके चेहरे को देखकर ज़रा भी एहसास न होता था कि वो रो भी रहा था। लड़की इसकी काया पलट पर और ज़्यादा हैरान नज़र आ रही थी। आप चलो समझे तो हैं प्रिंस, ये लॉरी फ्रेंच परफ्यूम है, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब इसकी आंखों से मुसरत और इश्तियाक के तासुरात वाज़े तौर पर नुमायाँ थे। शायद अब उसे यकीन हो गया था कि इसकी मुलाकात वाकई किसी मशरकी शहज़ादे से हुई है। लेकिन आप ये खुशबू क्यों इस्तेमाल करती हैं? और इस खुशबू में ये बड़ा नुक्स है कि इसे अगर मुसलसल ना लगाया जाए तो इसकी खुशबू इस तरह बदबू में बदल जाती है जैसे कोई चूहा मर गया हो। वैसे चूहों को मर जाना चाहिए, बुज़दिल होते हैं और हमें बुज़दिल से शदीद नफ़रत है। भला ये भी कोई बात हुई कि आदमी ख्वामखा लठ उठाए हर आदमी के पीछे भागता रहे? इसमें तहम्मुल होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि शराफत, यानी अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आदमी को दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। इमरान की ज़बान चल पड़ी। मगर लोग तो उसे ही बुज़दिल कहते हैं। लूसिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, लोग कहते हैं, कहने दीजिए, हमारा लोगों से क्या ताल्लुक़? हम तो प्रिंस हैं और प्रिंस को हर लफ्ज़ के अपने मायने रखने चाहिए। क्यों मिस? रूसिया नहीं लूसिया। चलो मान लेता हूँ, लेकिन क्या मैं दोबारा मेज़ पर मुक्के मारना शुरू कर दूँ? ओह सॉरी, माफ़ कीजिए, मुझे आपकी शख्सियत के तिलस्म की वजह से पूछना याद ही नहीं रहा कि आप क्या पिएंगे? क्या आप खुद लेकर आएंगी? इमरान ने चौंक कर पूछा। अरे नहीं, मैं वेटर को बुला देती हूँ, लूसिया ने कुछ ना समझने वाले लहजे में कहा। तो बुलाइए, ये पूछना इसका काम है, प्रोटोकॉल होता है, इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। और लूसिया ने मुस्कुराकर एक साइड पर खड़े वेटर को बुलाने के लिए हाथ का इशारा किया। वेटर इसका इशारा देखकर तीर की तरह उड़ता हुआ करीब पहुंचा और सर झुकाकर खड़ा हो गया। यार तुम्हारी भी गर्दन में मोच आ गई है। या अल्लाह, ये होटल है या मालिश खाना? यहाँ जो भी आता है गर्दन झुका कर आता है। मगर सॉरी, मेरे पास अब और नोट नहीं हैं। डैडी ने इतना ही जेब खर्च दिया था, वो होटल के बाहर ही खर्च हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी मोच? और इमरान ने उसे मुख्तसर लफ्ज़ों में दरबान के साथ आने वाला वाक़या बता दिया। लूसिया कहा मारकर हंस पड़ी। अपने होटल का सबसे कीमती मशरूब ले आओ, जाओ, लूसिया ने हंसते हुए वेटर से कहा और वेटर तेज़ी से वापस मुड़ने लगा। ठहरो, इमरान ने यकलख शाहाना अंदाज में कहा और वेटर तेज़ी से मुड़ा और सवालिया नज़रों से इमरान को देखने लगा। ये प्रिंस ऑफ ढम की शान के ख़िलाफ़ है कि होटल में मौजूद अफराद इस मशरूब से महरूम रहें जो हमने पीना है। इसलिए पहले यहाँ हॉल में मौजूद हर फर्द को हमारी तरफ से मशरूब पेश करो, फिर इस टेबल पर सर्व करो। जाओ, इमरान ने इंतहाई बावकार अंदाज में कहा और वेटर की आंखें शायद ये तसव्वुर करके ही फैलने लगीं कि हॉल में मौजूद हर फर्द को कीमती मशरूब पेश करने का बिल कितना बनेगा। अरे प्रिंस प्लीज़, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। कोई बात नहीं, हम अदा कर देंगे, आप इसे उधार समझें, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और वेटर को हाथ से जाने का इशारा किया। लेकिन प्रिंस के साथ ऐसी बातें नहीं करते, इमरान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा और लूसिया बेइख्तियार अपने होंठ काटने लगी। उसी लम्हे मैनेजर एक बार फिर तेज़ी से चलता हुआ इनके करीब पहुंचा। प्रिंस, आपने वाकई हॉल में मौजूद हर शख्स को होटल का सबसे कीमती मशरूब सर्व करने का ऑर्डर दिया है? मैनेजर ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसे शायद वेटर की बात पर यकीन ना आया था और बात भी यकीन ना करने वाली ही थी। हाँ, मिस लूसिया की तरफ से मशरूब पेश करो और सुनो, अब होटल के मालिक को तस्दीक करने के लिए ना भिजवा देना। जाओ, इमरान ने कहा और मैनेजर के चेहरे पर तज़ब्ज़ब के आसार नुमाया थे, जैसे वो कोई बात करना चाहता हो लेकिन कर ना सका हो। मैं कहता हूँ जाओ। अरे हाँ ठहरो,
عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکال کر مینیجر کی طرف اچھال دی۔ مس لوسیا کی طرف سے بل کاٹ کر باقی بیروں میں بطور ٹپ بانٹ دینا۔ جاؤ، عمران نے اس طرح بے نیازانہ لہجے میں کہا جیسے اس نے بڑے نوٹوں کی گڈی نہ دی ہو بلکہ اخباری کاغذوں کا بنڈل دیا ہو۔ اور مینیجر چند لمحے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گڈی کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے مڑ گیا۔ لوسیا کا چہرہ ایسے ہو رہا تھا جیسے اچانک کسی جادوگر نے اسے مجسمے میں تبدیل کر دیا ہو۔ اوہ پرنس، حیرت ہے، میں حیرت سے مر جاؤں گی، لوسیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو آپ کے ملک میں خودکشی حیرت سے ہوتی ہے؟ بہت خوب، بڑا رومانٹک انداز ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ لوسیا کوئی جواب دیتی ایک لمبا تڑنگا غیر ملکی تیز تیز قدم اٹھاتا میز سے قریب پہنچ کر رکا۔ وہ حیرت سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ لوسیا اسے دیکھتے ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رچرڈ، یہ پرنس ہیں، پرنس آف ڈھمپ، لیکن یہ میز تو ریزرو ہے۔ پھر رچرڈ کے لہجے میں سختی تھی۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ یہ ریزرو نہیں ہے؟ بیٹھ جاؤ میز پر، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ پلیز رچرڈ، یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت ہی بڑی، لوسیا نے رچرڈ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور رچرڈ کا سخت چہرہ یکلخت نرم پڑ گیا۔ وہ شاید لوسیا کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ عمران بظاہر تو انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن کنکھیوں سے اس نے لوسیا کا اشارہ دیکھ لیا تھا۔ اوہ اچھا اچھا، مجھے آپ سے مل کر بے حد خود مسرت ہوئی پرنس، رچرڈ نے یکلخت بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اور مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ سوری، آج ہمارا سیکریٹری چھٹی پر ہے، یہ مسافے کا کام میری طرف سے وہی کرتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور رچرڈ کے چہرے پر غصے کے بھڑکتے ہوئے آثار ایک لمحے کے لیے پیدا ہوئے، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ لوسیا جلدی جلدی اسے انتہائی قیمتی مشروب سارے ہال کو پیش کرنے اور بڑے نوٹوں کی موٹی گڈی مینیجر کو دینے کا واقعہ سنانے لگی، اور رچرڈ کے چہرے پر یکلخت حیرت کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا، لیکن اسی لمحے اس نے بیروں کو ہر میز پر مشروب کے گلاس پیش کرتے دیکھا۔ وہ شاید ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ یہ مشروب مس لوسیا کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے ہر شخص چونک کر لوسیا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اوہ اوہ پرنس، آپ نے واقعی مجھے بے حد عزت دی ہے، میں آپ کی مشکور ہوں، لوسیا نے ہال میں موجود ہر شخص کو اپنی طرف دیکھتے پا کر انتہائی تشکرانہ انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ پرنس، میرا نام رچرڈ ہے اور میں ہالی ووڈ میں فلمیں پروڈیوس کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی فلم لائن میں دلچسپی ہے؟ ارے ہاں، کیوں نہیں، میں نے ہنٹر والی فلم دیکھی تھی، بھائی یقین کرو جب مس ناڈیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے ریل گاڑی کا مقابلہ کرتی ہے تو بس لطف آ جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا فلم ہے، کیا آپ بھی ایسی ہی فلمیں بناتے ہیں؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ کو ایسی فلمیں پسند ہیں، لیکن ایسی فلموں پر خرچ بے حد آتا ہے، دیکھیے نا، پوری ریل گاڑی خریدنی پڑتی ہے، رچرڈ نے لوسیا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں خریدنی تو پڑتی ہے، تو کیا ہوا، خرید لو، یہ خریدنا تو میری ہابی ہے، مجھے تو خریدنے میں بڑا لطف آتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے چہرے پر اس وقت حماقتوں کا بھرپور جلوہ موجود تھا۔ آپ تو خرید سکتے ہیں، ایک کیا 10 ریل گاڑیاں خرید سکتے ہیں، لیکن ہم، بہرحال کیا آپ ایسی فلم پروڈیوس کرنا پسند کریں گے؟ رچرڈ نے اپنا جال واضح طور پر پھینک دیا۔ وہ شاید عمران کی دولت مندی کے مظاہرے اور اس کے چہرے پر موجود حماقتوں کے آبشار دیکھ کر کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ہاں خرید لو، 10 کیا 10,000 ریل گاڑیاں خرید لو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ایک بات ہے، مس ناڈیا کی جگہ مس لوسیا کام کریں گی اس فلم میں، اور ہاں، اگر گھوڑے کی بجائے گدھے اور ریل گاڑی کا مقابلہ دکھایا جائے تو کیسا رہے گا؟ واہ واہ، بہت خوب، بڑا لطف آئے گا۔ عمران بھی اب رچرڈ کو گھسنے پر اتر آیا تھا۔ واہ، کیا گریٹ آئیڈیا ہے، گدھے اور ریل گاڑی کا مقابلہ، واہ، ویری گڈ، کمال ہے، بہت ہی شاندار آئیڈیا ہے، رچرڈ کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی لمحے بیرے نے مشروب کے گلاس ان تینوں کے سامنے رکھ دیے۔ لیکن ایک ترمیم تمہیں کرنی پڑے گی، اس گدھے پر مس لوسیا کی بجائے تمہیں بیٹھنا ہوگا، تم واقعی اس پر بیٹھے ہوئے بہت اچھے لگو گے۔ واہ، گدھے پر گدھا، واقعی زوردار آئیڈیا ہے، بہت خوب، واہ، عمران نے مشروب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، اور رچرڈ کا چہرہ ایک بار پھر بھڑکنے لگا، لیکن اس نے ایک بار پھر اپنے آپ پر کنٹرول پا لیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، لیکن اس فلم کے لیے رقم کا بندوبست آپ کو کرنا ہوگا، رچرڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کتنی رقم لگ جائے گی؟ رقم میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ
10 کروڑ روپے تو خرچ ہو جائیں گے، لیکن پرنس یہ فلم اتنا بزنس کرے گی کہ 1 ارب تو کیا 10 ارب روپے میں تو صرف یورپ کا سرکٹ بک ہو جائے گا، اور باقی دنیا تو بہرحال پڑی ہی ہے، رچرڈ نے امید بھرے لہجے میں کہا۔